السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جاوید اقبال چیمہ فرام مانچسٹر UK سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ویلا کا عنوان ہے انقلاب۔ تو اسی سے شروع کرتے ہیں کہ انقلاب تو اس دنیا میں بہت آئے، مگر سب سے بڑا انقلاب میں اس دنیا میں جو نہ آیا ہے، نہ کوئی لا سکے گا، نہ کوئی لایا ہے، وہ انقلاب تھا میرے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا انقلاب۔ وہ میرے پیارے محبوب آخر الزماں پیغمبر، کروڑہا اربوں درود و سلام ان کے اوپر، کہ وہ جو انقلاب لائے تھے وہ تو کوئی نہیں لا سکتا۔ تو بہرحال ابھی جو ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ ظالموں کی تعداد کم ہے۔ پہلے زمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور دوسرے وقتوں میں جو ظالموں کی تعداد ہوتی تھی وہ زیادہ ہوتی تھی، اور مظلوم جو ہے نا وہ کم ہوتے تھے۔ ابھی معاملہ الٹ ہے، اور وہ مظلوم جو تعداد میں کم ہوتے تھے پھر بھی انقلاب آ جاتا تھا، اور آج مظلوموں کی تعداد زیادہ ہے پھر بھی انقلاب نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ کے سامنے کچھ رکھ دیتا ہوں۔ ویسے تو میں نے اپنی 12 کتابوں کے اندر ساری جو انقلاب پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں، اس میں بڑے تفصیل سے میں نے انقلاب، ہر قسم کے انقلاب کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے کہ سبز انقلاب کیا ہوتا ہے، خونی انقلاب کیا ہوتا ہے، اور دوسرا میں انقلاب، کئی طرح کے انقلاب ہیں دنیا میں، اور کہ ان کے کیا کیا جو ہے نا وہ ڈیفینیشن ہے، وہ ساری میں نے تحریر کی ہوئی ہے۔ آپ میری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی جو عرض کر رہا ہوں کہ ظالموں کی تعداد کم ہے پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جبکہ مظلوموں کی تعداد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ظالم متحد ہیں، جبکہ 25 کروڑ عوام جو ہے نا وہ مظلوم ہیں، مگر تقسیم در تقسیم ہے۔ کوئی دینی فتنوں کی وجہ سے تقسیم ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنے اپنے گروہوں میں بکنے والے سرداروں کے آگے جو ہے نا وہ ناچ چل رہا ہے، اور وہ ناچ رہے ہیں۔ کوئی سفید پگڑی والے کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی سبز کے ساتھ ہے، کوئی نیلی کے ساتھ ہے، کوئی کالی کے ساتھ ہے، کوئی سرخ کے ساتھ ہے۔ تو کئی ایسے ہیں جن کی شناخت ٹوپی سے ہے، اور ٹوپیوں کی بھی کافی اقسام مارکیٹ میں آ چکی ہیں ماشاءاللہ۔ اس طرح کوئی مذہب کے علاوہ مفاد پرستی کے جو سیاستدان کے چنگل ہیں اس سے بھی آزاد نہیں ہیں۔ تو کچھ سیاسی چنگل میں بیچارے جکڑے ہوئے ہیں، اور کچھ اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا دین، مذہب اور ایمان، حتیٰ کہ اپنے وجود بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے وہ سارا کچھ، اس کا وجود بھی ہے نا وہ سائیں کی جاگیر ہے، اور اس کا خاندان بھی جو ہے نا وہ سائیں کی جاگیر ہے۔ تو سائیں کے لیے وہ ہر وقت حاضر ہے، اللہ کے لیے نہیں حاضر، وہ صرف سائیں کے لیے حاضر ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو روٹی اور پیٹ کے چنگل میں قید ہیں، اس لیے انقلاب نہیں آ رہا۔ اس کے باوجود میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ انقلاب ایک دن ضرور آئے گا اور آ کر رہے گا، کیونکہ میرے ملک کی تقدیر جو ہے نا وہ انقلاب کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی نہ تقدیر بدل سکتی ہے، نہ اس کا نظام بدل سکتا ہے، نہ کوئی چیز بدلے گی۔ انقلاب اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں یہ ایک ہی بات لکھا کرتا ہوں کہ انقلاب از اونلی سولوشن آف کنٹری۔ اور اب یہ کس طرح کا آتا ہے؟ یہ بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ اچھی صاف ستھرا بھی آ سکتا ہے، سبز انقلاب بھی آ سکتا ہے، اور اگر سبز انقلاب نہ آیا تو پھر خونی انقلاب آئے گا۔ کس طرح آئے گا؟ وہ بھی کوئی آمر ہی لائے گا، آمر کے بغیر تو وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ رول آف لا کے اندر رہ کے تو انقلاب آتے نہیں ہیں۔ تو رول آف لا سے آزاد تو ایک آمر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ آمر کب آئے گا؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں، میری بھی نظریں ہیں، آپ بھی نظریں ہیں، ایک میں سوچ رہا ہوں، ایک میرا اللہ اوپر بیٹھا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ 75 سال تو گزر گیا، اب اور کتنا وقت انتظار کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ نظریہ سوچ تو ابھی عمران خان نے آپ کو دیا ہے۔ غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات تو آج شروع ہوئی ہے، 75 سال بعد جا کے۔
ضمیر تو ابھی جاگنے شروع ہوئے ہیں 75 سال بعد میں، تو ہمارے ضمیر بھی مردہ تھے۔ ہم بغیرت قوم کی حیثیت سے دنیا میں مشہور ہیں، جو ڈالروں کے بدلے اپنی ماں کو بھی بیچنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کام دن بدن آگے بڑھے گا۔ آج ملک کو کوفہ بنا ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے نا کوفے کی حیثیت ہے اس وقت، کہ یزیدیت کا دور جو ہے نا وہ بالکل شروع ہے، اور خوف و دہشت کا وہی عالم ہے جو کوفہ کے اندر تھا اس وقت۔ جو کوفہ میں تھا، اس لیے لوگ جو ہے نا امام حسین کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے تھے۔ وہ دہشت اور خوف اتنا یزید نے پھیلایا ہوا تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے بلایا تھا، اور کوفہ کے لوگ ہی پیچھے ہٹ گئے۔ مگر میرے پاکستان میں خوف کا بہت آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے، دلوں میں نفرت کی انتہا ہے، مگر اس کا عملی نمونہ یا مکمل اظہار جس دن ہوگا وہ انقلاب کا دن ہوگا۔ اس دن انقلاب آ جائے گا جس سے اس کا عملی ظہور ہوگا۔ تو لاوا اندر ہی اندر جوش مار رہا ہے، آتش فشاں جو ہے نا پھٹے گا تو سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ جنرل یحییٰ تو جنرل رانی وغیرہ کے ساتھ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اسے کب پتا تھا کہ جو ظلم پاکستانی فوج مشرقی پاکستان میں لوگوں پر کر رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ تو مدہوش تھا، جس طرح جنرل ایوب کو نہیں پتا تھا کہ باہر گلیوں بازاروں میں کتا کتا ہائے ہائے ہو رہا ہے۔ اسے تو یہ نشہ تھا کہ اس نے قائد اعظم کی بہن کو بچھاڑ کر کوئی بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے، مگر اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ خرید و فروخت کر کے لوگوں کو، یعنی بی ڈی ممبروں کو خرید کر اور ظلم و بربریت کر کے وہ لوگوں کی محبت حاصل کرے گا یا نفرت۔ تو اسے تو اس دن پتہ چلا، اسے تو انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ تھی کہ بات سب اچھا ہے، مگر اسے تو ایوب خان کو تو اس دن پتہ چلا جب اس کا خود پوتا ایوب خان کتا کتا ہائے ہائے کرتا کرتا گھر آ گیا، تو اس نے اپنی کانوں سے سن لیا اور بچے کو دیکھ لیا، پھر اسے پتہ چلا کہ باہر یہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت بھی انٹیلیجنس ادارے تو سب کو ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ سب اچھا ہے، جس طرح اب رپورٹیں مل رہی ہوں گی سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہیں، سب مر گئے ہیں، سو گئے ہیں، اب کوئی نہیں اٹھے گا، اب جو مرضی کر لو۔ تو ایسے ہی تھا۔ ویسے میرے خیال میں ایوب خان صاحب کا بڑے سے بڑے گناہ بھی جو ہے ایک طرف رکھ دیے جائیں نا، تو سب سے بڑا گناہ ان کا میرے نزدیک جو ہے نا وہ تھا جنرل یحییٰ جیسے کردار کو جو ہے نا اس سیٹ پہ اٹھانا۔ تو اس سے بڑا گناہ میرے حال میں ایوب خان میرے نظر میں نہیں آتا، وہ سب سے بڑا گناہ تھا، کیونکہ ایک جرنیل ہی اس ملک کی تقدیر سے کھیلتا ہے، اور ایک جرنیل ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، ایک جرنیل ہی اس ملک کی بساط کو لپیٹ سکتا ہے، ایک جرنیل ہی اس ملک کو سبز انقلاب سے امکنار کر سکتا ہے، اور ایک جرنیل ہی اس ملک کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی طاقت کا جو ہے نا سرچشمہ، وہی منبع، وہی حرکت میں آئے گا تو پھر کچھ ہوگا۔ سیاستدانوں کو بھی وہ ہڈی ڈال کے کتوں کی طرح ان کو کھلا سکتا ہے، اور سارے دوسرے ادارے بھی سارے کنٹرول کرنا، یہ سارا کچھ ایک جرنیل کا کام ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان میں طاقتور شخص جو ہے نا وہ ایک جرنیل ہوتا ہے۔ اس لیے اسی کے اوپر سارا مدعا ڈالا جاتا ہے، اور ڈالا جائے گا بھی آئندہ بھی، پہلے بھی، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہوگی، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو اسی کو ہی لوگ بولیں گے نا کہ تو ہی اچھا ہے، تو ہی جو انصاف کر رہا ہوگا، جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، تو اسی سے لوگ انصاف بھی مانگیں گے، اسی سے لوگ گلہ بھی کریں گے، اسی سے لوگ محبت بھی کریں گے، اور اسی سے اس کے کارناموں کردار کی وجہ سے لوگ نفرت بھی کریں گے۔ تو آج پورا ملک جو ہے نا اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ نفرت کی انتہا ہے، نفرت کی انتہا ہے، نفرت کی انتہا ہے، مگر میرے اوپر بیٹھے ہوئے اقتدار پہ جو لوگ ہیں ان کو شاید نظر نہیں آ رہا۔ تو ویسے یہ قدرتی بات ہے کہ نشہ، اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے نا اسے سب اچھا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ اسے سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے۔ فرعون اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، تو فرعون کا کردار اس لیے مشہور ہے کہ ہر دور میں جو ہے نا فرعونیت جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ابھی اس ولاگ میں اتنا ہی کافی ہے۔
انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر میں مزید روشنی ڈالوں گا. خدا حافظ.